السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں ماشاءاللہ براہ راست دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے تعارف سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر خطبہ حج کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ مسلمانوں، تقوی اختیار کرو، قربانی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہترین نمونہ ہیں۔ مسلمان کے لیے ایمان کا سب سے اونچا درجہ حیا ہے۔ مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لہٰذا اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اے لوگوں، قیامت کے دن سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے بت پرستی نہ کرو۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، کوئی وسیلہ نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دین میں نہ قبیلہ ہے نہ خاندان۔ اپنے درمیان اختلافات کم کرو۔ خودکشی حرام ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج عالم اسلام مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ حکمران شریعت پر عمل کرنے کے لیے حالات سازگار بنائیں۔ امت مسلمہ میں اخلاق کی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں اور سیاسی مشکلات کا حل مل کر نکالا جائے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بری ٹیکنالوجی سے بچنا چاہیے جس نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا ہے۔ آزاد جمہوریت اور آمریت سے اسلام بہتر ہے۔ شریعت پر عمل کر کے ہی ترقی ممکن ہے۔ اسلام ایک امت واحد اور مشترکہ خاندانی نظام پر یقین رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو سودی کاروبار اور اسی طرح کے کاموں سے دور ہو جانا چاہیے اور اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ قوم سمود اور قوم عاد اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں اور اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نکات ہیں خطبے کے جو سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے اب سے کچھ دیر پہلے مسجد نمرہ میں وقوف عرفہ کے موقع پر یہ خطبہ دیا۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بڑی اچھی ہے اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کہ ایک حاجی ایسے بھی ہیں جو پیدل سفر کر کے گئے ہیں۔ ان کا تعلق بوسنیا ہرزگوینہ سے ہے اور اب یہ بوسنیا کہلاتا ہے، اور یہاں پر ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے سینات ہادزچ۔ انہوں نے بوسنیا سے مکہ مکرمہ تک پیدل سفر کیا ہے اور انہوں نے 5700 کلومیٹر کا سفر 314 دن میں طے کیا، اور اس دوران وہ سربیا، بلغاریہ، ترکی اور شام سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس پہنچے، جس میں ان کے ساتھ 44 پاؤنڈ وزنی زاد راہ بھی ہے۔ اب اس طرح بھی ہوتے ہیں، دیکھیے لوگ پیدل بھی جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے اس بوسنیائی بھائی نے اس کا ثواب صرف اپنے لیے مختص نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کا ثواب تمام مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے، جس میں ہم اور آپ سب ہی شامل ہیں۔ تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشقت کو، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب جو علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ان کا تعارف پہلے آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ایک اور آپ کو اپڈیٹ یہ کرتا چلوں کہ حاجی چونکہ اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہیں اور زیادہ تر اس وقت وقوف عرفہ کے لیے جبل رحمت پر پہنچ چکے ہیں، جو اس وقت آپ ویجولز دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ یہ جبل رحمت کی جگہ ہے اور یہاں پر اس وقت آپ رش دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کوشش کریں گے تھوڑی دیر بعد پہاڑی پر چڑھنے کی جہاں پر باب رحمت ہے، اور وہاں پر پہنچ کر یہ چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، اور عصر سے لے کر یعنی مغرب تک وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کرتے ہیں، گزارشات پیش کرتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، توبہ کی التجا کرتے ہیں، نجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اب عمل وہاں شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جب مغرب وہاں پر ہو جائے گی تو یہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خطیب اعظم ممتاز عالم دین مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ، مولانا اکاڑوی اکیڈمی العالمی کے سربراہ۔ اکاڑوی.com www.ukadvi.com پر آپ ان کے خطبات بھی سن سکتے ہیں، ان کے لیکچرز بھی ہیں، متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، ہمارے آپ کے سب کے انتہائی قابل احترام علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ گرامی، اللہ کا بہت شکر۔ میں تو یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ آج وہاں میدان عرفات میں ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، مگر آپ کو یہ خدمت انجام دینی تھی، آپ نے نیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے آپ کو یوم عرفہ اور حج مبارک۔ بہت شکریہ۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملا. جی حج کے یہ مناظر دیکھ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار کی ذات کس قدر قوی ہے اور کس قدر اس کی طاقت ہے. بے شک. وہ تمام لوگ جو مختلف جغرافیائی خطوں سے وابستہ ہیں وہ ایک جگہ پر مرکوز ہو جاتے ہیں. جیسے ایک شعر سنا کرتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جی. بغیر کسی فرقے، کسی جماعت، کسی اکنامک گروپ کی ڈسٹنکشن کے تمام مسلمان جو ہے وہ اس مقام پر جس کی طرف منہ کر کے وہ ساری حیات نماز پڑھتے ہیں تو وہ خانہ خدا میں اکٹھے ہوتے ہیں. جی 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 سن رہے ہیں آپ کو ہم. جی ہیلو السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی جی. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب لوگوں آپ سب لوگوں کو حج اور یوم عرفہ مبارک ہو. بہت شکریہ جی. اور اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. اور ہم خود اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کر کے آئے، لیکن آج کا دن ایسا، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ اس کو پیچھے سے بتا رہے تھے اور زیادہ آسانی ہوئی اس دن. تو جب ہم نے حج کیا تھا تو اس وقت اتنی افراتفری تھی، ظاہر ہے پہلی دفعہ گئے تھے، اتنا کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن اب ماشاءاللہ آج اتنا اچھی طرح سے سمجھ میں آئی. اتنی حسرت ہو رہی ہے کہ کاش آج بھی ہم وہاں ہوتے. اور بس آپ لوگ اپنی دعاؤں میں جب بھی جائیں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زمین پہ بار بار بلائیں. اور علماء کرام سے ایک سوال یہ میں نے پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اب جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کی مدد میں ڈال دیجئے. تو میں تو اپنی طرف سے یہ سوچتی ہوں کہ ہم فارن وزٹس پہ جاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی تو وہ پیسے بھی تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ عمرے ہی کے پیسے کے لیے اس وقت یہ سوچا جائے یا حج کے پیسے کے لیے یہ سوچا جائے کہ ہم ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. علامہ صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور یعنی میں کیا کہوں، آپ نے جو ثواب کی بات کی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے آتے ہوئے. ارادہ تو تھا لیکن بس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. تو ارادے تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آپ کا ارادہ تو نہیں ٹوٹا تھا. ہاں لیکن بس توڑنے والے تو تھے. بہرحال تو یہ بتائیے علامہ صاحب کہ یہ جو ایک ویسے ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے تو تنقید ضرور کی جاتی ہے. ارے بھائی آپ شادی کرا دیں کسی کی، آپ غریب کو پیسے دے دیں، آپ کو حج عمرے ہر وقت کرنے کے لیے رہ گئے. یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں، جیسے کہ بہن نے فرمایا جو فورن ٹورز ہوتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو بھی چھٹیوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر بچی کی کسی کی شادی یا کوئی نیک کام اس کے لیے الگ پیسے بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ حج اور عمرے پہ ہی کیوں نگاہ رہتی ہے لوگوں کی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایک بار آپ کا شکریہ کہ آج کے مبارک مقدس دن میں آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں دنیا تک پہنچا لیں اور اس طرح ثواب میں شریک ہو جائیں. بہت اہم دن ہے، بہت پیارا دن ہے اور بہت اعلیٰ دن ہے. خوش نصیب ہیں جو وہاں ہیں، اور میں کسی مسلمان کو بد نصیب نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایمان والا ہمیشہ خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک دو باتیں اجازت ہو خطبے کے حوالے سے. اس میں ایک جملہ آپ سے نکلا تھا کہ جی اللہ اور مخلوق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، کوئی وسیلہ نہیں. تو کچھ سننے والے یہ نہ سمجھ لیں کیونکہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ خود قرآن میں ہے، نیک اعمال بھی اور اللہ کے پیارے بھی. تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتا یا اللہ سے بات نہیں کر سکتا، وہ ہے. لیکن یہ وسیلہ کو یہ نہ سمجھے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں. دوسری چونکہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کے وسیلے کا جو مطلب ہے میرے سننے والوں میں بہت اچھا کیا آپ نے، اسی لیے تو بہت اچھا. دوسرا ایک جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ گمراہ ہے. اس میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے سوا کسی کو ذاتی اور حقیقی طور پر صفات والا مان کر یا معبود سمجھ کر پکارتا ہے تو، ورنہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. تو یہاں مراد ہے کہ معبود سمجھ کر پکارنا یا کسی کو مستقل بذات کہ یہ خود سے ہے اور خود سے کرتا ہے
تو غلط ہوگا، ورنہ باپ بیٹے کو پکار رہا ہے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ قبیلہ خاندان تو ہیں لیکن وہ تعارف کے لیے ہیں، تعریف کے لیے نہیں ہے. صحیح. پہچان ہے لیکن ان کی وجہ سے عصبیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کے حوالے سے بات تھی. بات آئی ہے میرے نزدیک ایک مسلمان کے لیے دنیا میں حرمین شریفین کی حاضری سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. ہماری آنکھوں کی معراج ہے. اللہ، آنکھوں کی معراج کہ ہم بیت اللہ دیکھ لیتے ہیں، روضہ رسول دیکھ لیتے ہیں. اس کو کوئی کسی طرح روکتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان میں شبہ ہے کہ اس کا ایمان کہیں درست نہیں. نیکی کی تلقین، نیکی کی ترغیب بہت اچھی بات ہے. نفلی حج، کیونکہ فرض حج تو ایک ہی دفعہ ہے جو صاحب استطاعت ہے. حالانکہ اللہ معاف کرے اب حج کیسا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ حج کریں گے شمار کرنے کے لیے کہ اتنے ہو گئے. کچھ تاجر کریں گے رابطوں کے لیے، کچھ پبلک ریلیشننگ کے لیے، کچھ دکھاوے کے لیے، کچھ خریداری کے لیے. یہ بھی روایتیں ملتی ہیں. پیور تو وہ جس طرح روایت ہے نا کہ فرشتوں کی گفتگو کسی نے سن لی تھی کہ کتنے لوگوں نے حج کیا، 6 لاکھ نے. صحیح ادا کتنوں نے کیا کہ ان کا قبول ہوا، 6 کا. لیکن اللہ نے ان کے صدقے سب کا قبول کر دیا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حرمین کی حاضری سے روکنا یا اس کو ہلکا سمجھنا یا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس سے دوسرا کام ضروری، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پہلی بات مثبت سوچ رکھیں. ہاں اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو یہ کہیں کہ آپ کسی اور، مثلا اب گھر میں بچی جوان ہے، شریعت دیکھیں نا کتنی کہ جی پہلے بچی کی شادی کرو پھر جاؤ. یعنی تم پر کوئی ذمہ داری، قرض لے کر نہ جاؤ یا قرض سے بھاگنے کے لیے نہ جاؤ. دوسرے کا پیسہ اب وہ حلال ہے یا نہیں ہے. 5700 کلومیٹر ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں. اس نے اپنی جان کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دے. حالانکہ حدیث شریف میں اس کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، مکہ سے عرفات تک پیدل وہ اور بات ہے، لیکن اتنی دور سے آیا ہے وہ، ہم اس کے جذبے کو تو سلام کریں گے، لیکن یہ کہ اس نے اپنی جان کو آسانی مشقت میں ڈالا ہے. تو ذہن میں رہے کہ دکھاوا نہ ہو. اگر ایک شخص دکھاوا کر رہا ہے، غلط پیسے سے کر رہا ہے، اس کے لیے تو آپ اسے کہیں، لیکن اس کو منفی نہ سمجھے. باقی آپ نے خود وضاحت کر دی. میں روزانہ کتنی ایسی چیزیں فضول خرچی کرتا ہوں یا ایسا استعمال کرتا ہوں، میں وہ روک کے غریبوں کی مدد کروں. بالکل صحیح. تو یوں نہ کہا جائے کہ وہاں نہ جاؤ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے.